لله الذي أبدع الأخلاق والأرض. والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدقت يا رب العالمين. گرامی قدر سامعین، درس قرآن کے سلسلے میں 14ویں پارے کا آخری حصہ تلاوت کیا گیا ہے. سورت کا نام سورۃ النحل ہے. سورۃ النحل کی آخری آیات ہے 125 126 127 اور 128. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادعو، آپ لوگوں کو بلائیے. ادعو، آپ لوگوں کو دعوت دے دیجیے. الی سبیل ربک، اپنے پروردگار کے راستے کی طرف. بالحکمت، دانائی کے ساتھ. بالحکمت، اچھی سمجھ بوجھ کے ساتھ. بالحکمت، حکمت اور بصیرت کے ساتھ. والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، بھلائی والی بہترین بات کے ساتھ. وجادلہم، اور ان سے جھگڑا کر لیجئے. باللتی ہی احسن، جو سب سے اچھا اور بہتر طریقہ ہو ان لوگوں کے ساتھ جھگڑا کیجیے. ان ربک، بے شک آپ کا پروردگار، وہ اعلم، خوب جانتا ہے، بمن، اس شخص کو، ضل عن سبیلہ، جو اس کے راستے سے بہک گیا، بھٹک گیا. وہو اعلم، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے، بالمہتدین، جو لوگ ہدایت یافتہ ہے، ہدایت پر چلنے والے. آیت نمبر 136 کا ترجمہ. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اگر آپ کا بدلہ لینے کا ارادہ ہے، فَعَاقِبُوا، تو آپ بدلہ لے لیجیے. بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی آپ کو تکلیف دیا اس کے برابر آپ دشمن سے، ظالم سے بدلہ لے لیجیے. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر آپ صبر کا دامن تھام لیں، بدلہ نہ لیں، برداشت کر لیں، اپنے دل دماغ کو سمجھا لیں، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو بہت بڑھیا، بہت بہتر ہے صبر کرنے والوں کا بدلہ. آیت نمبر 127. وَاصْبِرْ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجئے ان کی تکلیفوں پر. وَمَا صَبْرُكَ، اور آپ کا صبر نہیں ہے، إِلَّا بِاللَّهِ، مگر اللہ کی مدد کے ساتھ. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ ان پہ کڑنا چھوڑ دیجئے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، آپ ان پر غمگین ہونا چھوڑ دیجئے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ اپنے دل میں تنگی پیدا نہ کیجئے جن چیزوں سے وہ مکاریاں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں. آپ اس میں اپنے دل کو تنگ نہ کریں. آیت نمبر 128 جو آخری آیت ہے سورۃ النحل. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ کا فیصلہ تھا، ہے اور رہے گا. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. کیا میرے عزیزوں بولتے ہیں نا،
اللہ کن کے ساتھ ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ والذین هم محسنون، اور وہ لوگوں کے ساتھ ہیں جو ہر وقت نیکی کرتے رہتے ہیں، احسان کرتے رہتے ہیں، نیکیوں میں لگے رہتے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اس کا ربط اور تعلق یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے اختلاف کیا، انبیاء علیہ السلام کے سامنے بولنے لگے اور ان کی بات نہیں مانی۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے، بنی اسرائیل سے کہا کہ آپ عبادت کے لیے خاص دن مقرر کر لیجئے، جمعۃ المبارک کا۔ نہیں ہمیں وہ دن سمجھ میں نہیں آتا، وہ تو مصروفیت کا دن ہے، ہم تو وہ دن مقرر کریں گے جب آپ فارغ ہو گئے تھے اللہ رب العزت آسمان اور زمین کو بنانے سے۔ ہم تو ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کریں گے، بہت اچھا۔ اس پر بات کی ہوئی تھی کہ عبادت کا وقت مقرر کر کے پھر عبادت نہیں کی تو اللہ نے سزا کیسے دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نصارہ سے کہا عبادت کے لیے دن مقرر کر لیجئے، جمعہ کا دن بڑا اچھا ہے۔ تو نہیں، ہمیں جمعہ کا دن نہیں چاہیے، ہم تو یہودیوں کے بعد ایک دن عبادت کا دن مقرر کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ جمعۃ المبارک بہت اعلیٰ، افضل، اکمل، احسن دن ہے، تو اس امت نے اس جمعۃ المبارک کو قبول کیا۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کے ذریعے کہلوایا کہ بہت اچھا فیصلہ ہے، اور آپ نے فرمایا نحن الآخرون والاولون یوم القیامت، ہم سب سے اخیر میں آئے ہیں لیکن قیامت میں ہم سب سے آگے ہوں گے۔ اور وَأَنْتُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا، اہل کتاب یہود و نصارہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس امت میں عبادت کو فریضے کے درجے اور نہ کرنے والوں کو عذاب کے سلسلے میں پکڑ لیا۔ جو فرض پر عمل کرے گا بہت اچھا، نہیں کرے گا تو معافی طلاقی کی گنجائش نہیں، اس کو پکڑ لیا۔ اب یہ فریضہ چلتا رہے اور لوگ اس میں اختلاف نہ کریں، تو آج کی آیات میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے پبلسٹی، وہ ہے نشر و اشاعت، وہ ہے تشہیر، اور وہ ہے دعوت اللہ، اور وہ ہے تبلیغ ابلاغ، کہنا سننا جس کو کہتے ہیں۔ تو آج اللہ رب العزت نے دعوت اللہ کا مضمون ہمارے سامنے رکھا ہے، آیت نمبر 125۔ ادعو، آپ بلائیے، دعا یدعو، نصر ینصر سے آتا ہے، اس کا مطلب ہے بلانا، پکارنا، آواز دینا، بلانے والے کو داعی کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو دعوت کا عمل اتنا پسند ہے کہ 11واں پارہ سورۃ یونس میں ارشاد رب ذوالجلال ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ رب العزت لوگوں کو خود دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، جنت کی طرف لوگوں کو بلاتے کہ آ جاؤ آ جاؤ، دوزخ کا راستہ چھوڑ دو، شیطان کا راستہ چھوڑ دو، رحمان کے راستے پر چلنا شروع کرو۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا، اس پہ چلا دیتا اپنی پکڑ۔ اللہ رب العزت نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، جیسے اللہ رب العزت دعوت کا کام کرتے ہیں اور بتا رہے کہ میں دعوت دیتا ہوں۔ سورۃ یوسف کا آخری رکوع ہے، 13واں پارہ ہے، ارشاد فرمایا آپ لوگوں سے کہیے ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرت، پورے اطمینان کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی تردد نہیں، کوئی ابہام نہیں، کوئی ریب نہیں، ذرہ برابر۔ انا ومن اتبعنی، میرا بھی کام ہے، جو میری پیروی کرنے والے ان کا بھی۔ جلالین دو صاحب نے لکھی ہیں،
ایک جلال الدین شافعی، ایک جلال الدین محلی. تو صاحب جلالین فرماتے ہیں من آمن بھی، جو بھی مجھ پر ایمان لایا ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ لوگوں کو کس کی طرف بلائے بھائی؟ اللہ کی. نماز پڑھ لیں، لوگوں کو نماز کی دعوت ہے. عشاء کے بعد اب درس قرآن کے لیے بیٹھے تو لوگوں کو کیا دعوت ہے؟ درس قرآن. عصر کی نماز پڑھ لیں، آپ نے عصر کی نماز پڑھی، نماز کے وقت جتنے لوگ ملے ان کو دعوت دے دی کہ آؤ عصر کی نماز کا بڑا اہم ترین وقت. بطباطت و صلاۃ العصر فکأنما وکر اہلہ و مالہ، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہے گویا گھر بار سب چھن گیا ہو اور وہ اکیلا کھڑا رہا. اب جو عصر میں آنے لگا، نماز میں شریک ہونے لگا، آپ نے تو 2-5 منٹ کی بعد امام صاحب حدیث شریف کا درس دیں گے، 2-5 منٹ کبھی 2.5 منٹ کا دیں گے، وہ بیٹھ کے ضرور سن کے جائیں. یہ آپ کے اسلام. روزانہ عشاء کے بعد یہاں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے، حیات الصحابہ، حکایت صحابہ، صحابہ کا صحابیات کا واقعہ پڑھا جاتا ہے، اس کی دعوت دے. ادھر بیٹھے ادھر بیٹھے، ادھر گپ شپ لگائے ادھر گپ شپ لگائے. کتنے لوگ ہیں جو ابھی ٹائم پاس کر رہے ہیں، مختلف جگہوں میں بیٹھ کر ٹائم پاس کر رہے ہیں. پھر پہلے ان کو کہا بھائی درس حدیث پہ بیٹھ. قرآن شریف کی ایک فضیلت آئی حدیث کی روشنی، نماز کی فضیلت آئی حدیث کی روشنی میں، ذکر کی فضیلت آئی حدیث کی روشنی میں، تبلیغ کی اور دعوت کی فضیلت آئی حدیث کی روشنی میں، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور مسلمانوں کی پستی کا واحد علاج قرآن حدیث کی روشنی میں. اب یہ بیٹھ کے گئے پوری رات عبادت کا گزر گئے، کتنی حدیثیں سنی، گھر میں بھی سلسلہ جاری کرتی ہے. یہ ہے دعوت اللہ. صرف اپنی فکر کرنا، اپنا پن یہ مناسب نہیں ہے. امت پنا یہ اس امت کی خاصیت. کیا بھائی؟ امت پنا، دوسروں کی بھی کیا کرنا؟ فکر کرنا. سورۃ الاحزاب 22واں پارہ، ارشاد رب ذوالجلال یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا، وہی دعوت والا، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اے نبی جی، ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے، خوشخبری سنانے والا بنایا ہے، ڈرانے والا بنایا ہے. لوگوں کو عذاب قبر سے ڈراؤ، عذاب جہنم سے ڈراؤ، عذاب محشر سے ڈراؤ، عذاب برزخ سے ڈراؤ، دنیا کی پکڑ سے ڈراؤ. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، کبھی بھی دنیا میں سزا ملتی ہے. اس لیے میں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، من غضبک و سخطک و فجاءۃ نقمتک، اے اللہ آپ کے غضب سے پناہ مانگتا ہوں، آپ کی ناراضگی سے پناہ مانگتا ہوں، اور آپ کی اچانک کی پکڑ سے. کس سے بھائی؟ کتنی چیزوں سے پناہ مانگی؟ بولنے 3 چیزوں سے. اے اللہ آپ کے غضب سے. کس سے؟ غضب سے. سخطک آپ کی ناراضگی سے. فجاءۃ نقمتک اچانک کی پکڑ سے. کوئی ڈر سکتا ہے؟ بچ سکتا ہے؟ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ جس کو باندھ کے کوئی چھڑا سکتا ہے؟ اللہ ہم سب کی مالک. اور ایک دعا سکھائی ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب ہوگی. اللہم پڑھیے، انی اعوذ بک من موت الفجاءتی، اے اللہ میں آپ سے اچانک کی موت سے پناہ مانگتا ہوں. جو یہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو توبہ کی، کون یہ دعا یاد کرے گا انشاءاللہ؟ ہلکی آواز میں اس کا نتیجہ بھی ملے گا انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا. تو ڈرانے والا بنائے، وداعیا الی اللہ. سورۃ الاحزاب میں اللہ فرما رہے ہم نے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والا بنایا، بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے، وسراجا منیرا رکھتا ہوا چراغ، روشن چراغ ہم نے آپ کو بنایا. یا ایھا النبی،
بل یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ رب العزت سورۃ المائدہ میں فرماتا اے رسول پہنچا دیجئے، یعنی تبلیغ کیجئے، دعوت دیجئے جو اللہ نے آپ کے اوپر نازل فرمایا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ کس کے فضائل چل رہے ہیں بھائی؟ بولتے رہنا، دعوت اللہ، کس کی؟ تبلیغ کے۔ کس کے فضائل؟ تبلیغ۔ کون دعوت دے گا انشاءاللہ؟ ماہانہ دیں گے یا سالانہ؟ روزانہ، دل چاہے نہ چاہے دعوت دیں۔ دل کہتے اپنی نماز پڑھو بس یار، اپنی تلاوت کرو، اپنا ذکر کرو، لمبا سجدہ کرو، خود دعا مانگو، کسی اور کی فکر نہیں کرو۔ لیکن قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کرو بھائی؟ سب کی فکر کرو۔ کون کرے گا انشاءاللہ؟ ہاں، دل چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، لیکن دعوت دے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ جب دعوت دینے جائیں گے تو لوگ پھولوں کی سیجڑی بچھائیں گے، آپ کو تکلیف دیں گے، پتھروں کی بارش ہوتی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے 2 محافظ رکھے تھے، 2 صحابہ کہ جہاں میں جاؤں میرے ساتھ رہنا، کہیں میرے اوپر حملہ نہ کرنا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العزت آپ کی خوب حفاظت فرمائے گا لوگوں سے۔ اب کھلا دعوت ہے، آپ نے دونوں گارڈ محافظ پہرے داروں سے کہا تمہاری چھٹی، تو حضرت اب کیا بات ہے؟ تو اللہ رب العزت نے غیبی خزانوں سے میری حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اب میں دعوت دوں گا، میرا کوئی مال باقا نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں تو روز دعوت دیتا ہوں، دن رات دعوت دیتا ہوں، کوئی مجھے مفتری کہتا ہے یہ گھر پہ لایا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے جھوٹا کہتا ہے، اور کوئی ساحر کہتا ہے جادوگر، کوئی شاعر کہتا ہے کہ شعر و شاعری کرتا ہے، کوئی کاہن کہتا ہے۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ ہدایت سے لوگ نہیں آتے۔ فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، آپ کا کام تو تبلیغ کرنا ہے، دعوت دینا ہے، ہدایت پر پکڑ کر لانا آپ کا کام نہیں ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو آپ چاہیں اور وہ ہدایت پر آ جائے ایسا نہیں ہے، جس کو اللہ چاہے گا وہ ہدایت پر آئے۔ اللہ رب العزت نے سورہ سجدہ میں 24ویں پارے میں جو عشاء کی نماز میں پڑھی گئی دوسری رکعت، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، آیت نمبر 33 ہے۔ اس سے بڑھیا، اس سے اعلیٰ، اکمل، افضل، احسن، اجمل، اتم کس کی بات ہوگی؟ جو انسانیت کو اللہ کی طرف دعوت دے۔ کس کی طرف ہے؟ کون دعوت دے گا انشاءاللہ؟ کتنے لوگ بولتے ہیں، منہ سے باتیں کرتے ہیں، اللہ کو میٹھا بول، محبوب بول اگر ہے تو وہ دعوت اللہ۔ کس کا؟ دعوت اللہ۔ وعمل صالحا، صرف دعوت نہ دے، عمل بھی کرے۔ وعمل صالحا، عمل بھی کرے۔ وقال اننی من المسلمین، اور فخر کرنے نہ لگ جائے بلکہ کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ایک مسلم۔ یہ دعوت کے فضائل ہمارے سامنے آ گئے۔ اب اس کا طریقہ بتایا ہے، بالحکمت، یہ پہلا درجہ، والموعظۃ الحسنۃ دوسرا درجہ، وجادلھم باللتی ہی احسن تیسرا درجہ۔ 3 درجوں سے دعوت۔ ذخیرۃ الجنان کی فہم القرآن کی 11ویں جلد میں حضرت مفسر لکھتے ہیں کہ بالحکمت کیا ہے؟ دانائی کے ساتھ دعوت دینا، سمجھ بوجھ کے ساتھ دعوت دینا۔ حکمت کا ترجمہ معالم العرفان کی دروس القرآن میں لکھا کہ فہم کے ساتھ، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ نے حکمت دے دی اس کو بہت ساری خیریں اللہ نے عطا کر۔ تو فہم کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، تو 3 درجے بتائے۔ دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں سامعین جن کو کہتے ہیں، حاضرین کہتے ہیں، مستمعین کہتے ہیں، سننے والے، وہ بھی 2-3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے وہ ہوتے ہیں جو اول وہلے میں سمجھتے ہیں، یہ بات کی خطیب صاحب نے، مفسر نے، محدث نے، فقیہ نے اور مجمع نے سمجھ لی، وہ سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، حکماء لوگ ہوتے ہیں۔
اور جن کی ذکاوت تیز ہوتی ہے وہ پہلے درجے میں سمجھ لیتے ہیں. تو پہلا درجہ ان کے لیے ہے کہ وہ دانا لوگ ہوتے ہیں، یعنی سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو پہلی دفعہ میں بات کو سمجھ جاتے ہیں، حکمت اور دانائی کے ساتھ بات کو پیش کرتا ہے. حکمت کی تفصیل بھی لکھی ہے، صرف حکمت سے سمجھنا چاہیے. حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم سے ثبوت پیش کرنا. بھائی نماز پڑھنا فرض ہے، اب ثابت کرو، کہاں لکھا ہوا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. قرآن میں لکھا ہے نماز پڑھو، وہ بھی جماعت کے ساتھ پڑھو. کہاں لکھا ہے؟ الف لام میم میں سورہ بقرہ. وَأَقِيمُوا نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ قرآن میں مشرکوں جیسا حال ہوگا. کہاں لکھا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. 18ویں پارے کا اللہ فرما رہا ہے نماز پڑھو، مشرکوں جیسی حرکت مت کرو. مطلب بے نمازی ہونا کس کا کام تھا؟ مشرکین کا کام. کامیاب ہو جائے گا وہ آدمی جو نماز کو ٹھیک ٹھیک کر پڑھے گا. 1 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھے، ہو گئی نا نماز. رکوع کیا بھی، قوما کیا بھی نہیں تھا، اس سے پہلے کوئی نیچے بیٹھا اس نے کھینچ لیا، چل دیا، فوراً سجدے میں چلا گیا، ہو گئی نماز. قومے کا نہیں پتا، جلسے کا نہیں پتا. اچھا لوگ باہر مجمع لگاتے ہیں، وہ اسٹیج اور وہ جلسہ پتا ہے، لیکن نماز کا جلسہ پتا نہیں ہے. بس نماز پڑھنے جلدی جلدی جاتا ہے. قد افلح المؤمنون، یہ قرآن سے ثبوت دے. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے ایمان والے جو نماز کا خشوع خضوع پیدا کرتے ہیں. بھائی خشوع کیا ہے؟ کب سے سن رہے ہیں؟ خضوع بتاؤ نا، وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حدیث شریف میں ہے. ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے دیکھو گا نماز سے پہلے آدمی کچھ نہیں، لیکن نماز میں جیسی ہوتا ہے کرتا ہے نہیں کرتا. کبھی دونوں ہاتھ استعمال کرتا ہے قمیص کے لیے، کبھی شلوار کے لیے، کبھی کیا حرکت کرتا ہے. تو آپ علیہ السلام کے سامنے ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، قاعدے میں بیٹھے اور داڑھی سے بات کھیل رہے تھے. آپ نے فرمایا لو خشع فی قلبہ، دیکھو خشوع خضوع کی اب تعریف فرمائیں. تو حوالہ پیش کرنا یہ حکمت ہے. کیا ہو جس کو پروف کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروف کہتے ہیں، ریفرنس کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ریفرنس کہتے ہیں، حوالہ کہتے ہیں. کیا لکھا ہو قرآن حدیث میں؟ فرمایا لو خشع فی قلبہ لخضع علی جوارحہ، اس کے دل میں خشوع ہوتا نا، خدا کا خوف ہوتا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، تو وہ داڑھی سے کھیلتا نہیں. تو خشوع دل کا نام ہے اور خضوع ظاہر کا نام ہے. کس کا نام ہے؟ جسم صحیح استعمال ہو یہ خضوع ہے، اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ کیا ہے؟ خشوع ہے. تو آج ہمیں خشوع خضوع کا پتہ گھر سے چلا، مسجد سے چلا، یا حدیث سے پتہ چلا؟ حدیث شریف سے پتہ. حوالہ دے، کیا دینا بھائی؟ حوالہ دینا. اسی طریقے سے ذخیرہ احادیث سے اگر وہاں نہ ملے تو صحابہ کرام کی زندگی سے اس کو پیش کرنا یہ حکمت ہے. تابعین سے جنہوں نے صحابہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، میرے عزیز ان کو کیا کہتے ہیں؟ تابعین کہتے ہیں. اور جنہوں نے ان کو دیکھا تابعین کو ایمان کی حالت میں چلے گئے دنیا سے، وہ تبع تابعین. کیا ہے؟ تبع تابعین. تو بزرگان دین کی زندگی سے، ان کے اخلاق سے، ان کے اقوال سے دلیل پیش کرتا ہے. یہ کیا ہے؟ بالحکمت. کیا ہے میرے دوست؟ بالحکمت، حکمت کے ساتھ بات کرتا ہے. حکمت کا ایک مطلب لکھتا ہے شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے موضح القرآن لکھی، قرآن پاک کا ترجمہ مختصر تفسیر لکھی. 2 لڑکے غوث پر وضو کر رہے تھے، کونی بھی خشک اور ایڑی بھی خشک. اب یہ کہیں کہ تیرا تو وضو ہی نہیں ہوا تو پریشان ہوں. آپ نے دونوں لڑکوں کو قریب بلایا اور فرمایا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے صحیح سجھائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، میں ذرا وضو کرتا ہوں آپ کے سامنے، کوئی کچھ رہ جائے غلطی ہو تو بتا دینا. ایک لڑکا ادھر بیٹھ گیا، دوسرا دوسری طرف دیکھ.
ایک خیلاس پہ ایک چپلاس پہ، ایک دائیں ایک بائیں، رائٹ اور لیفٹ کمبینیشن بن گیا. حضرت نے اودس کیا، وضو کیا، اور وضو اتنا اچھا سنت کے مطابق کیا دونوں کو پسینے آ گئے. حضرت نے فرمایا خیریت پسینے آ گئے؟ کہ حضرت ہم دونوں کا وضو غلط تھا، ہم نے آپ سے وضو کا طریقہ سیکھا. یہ حکمت کیا ہے میرے دوستوں؟ حکمت اور دانائی کے ساتھ کسی کو دین کا راستہ بتا. حقارت کے ساتھ بات کرے گا تو بات نہیں چلے گی، اور طعن و تشریح کے ساتھ بات چلے گا تو بات نہیں چلے گی. دعوت دے گا وہ جائیو، وہ پینڈوا، وہ دیہاتی ہو، تم کون سے کھیت کی مولی ہو، تو کوئی بات سنے گا نہیں سن. حکمت کا مطلب ہے دانائی موقع محل کی بات کرتا، نرمی سے بات کرتا. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا کہ حضرت میں آپ کے بیان سے بڑا متاثر ہوا ہوں، لیکن میرے ساتھ ایک بیماری ہے، میں داڑھی اونچی رکھتا ہوں تو کلر لگاتا ہوں، کلر، اور وہ کلر آج کل تک ہوتا نہیں تھا، اس میں پانی لگانا منع ہوتا تھا. تو کیا کروں، مجھے نماز بھی پڑھنا چاہتا ہوں. حضرت یہ نہیں فرمایا جاؤ کہ کلر کے پیچھے جان دے دو، نماز نہیں پڑھو گے، بلکہ حکمت سے اس کو سمجھایا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ لو، پھر کلر لگا لو، پھر وضو کو برقرار رکھو. پھر آپ پر کلر بھی نہیں کرے گا، نماز پڑھتے رہیں گے. لیکن ایک آدمی کب تک وہ وضو کو قائم رکھ سکتا ہے؟ اس کو تو ری کا اخراج بھی کرنا ہے، مرحاض بھی جانا ہے، خلا بھی جانا ہے، بولن بھی کرنا ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں. تو بڑا پریشان ہوا. اس کا حضرت نے کہا بہت مشکل ہو گیا. تو میں اچھا ایسا کرو، ظہر کا جب وضو کر لو پھر داڑھی پہ کلر کر لو اور داڑھی کو اونچا کر لو، عصر مغرب عشاء پڑھ لو اس سے. تو چلو ایسے کرتا ہوں. اس نے ایک دن ایسا کیا، اس کی طبیعت خراب ہو گئی. ظہر سے لے کے عشاء تک بھی کتنا ٹائم ہوتا ہے، پانی نہ لگے، وضو نہ کرے. پھر اس نے کہا میں عصر کے لیے وضو کروں گا نا، اس وقت یہ کام کروں گا. اس کو ایسے پیار سے قریب کرتے رہے. ایک وقت ایسا آیا کہ اس نے کہا حضرت یہ تو بہت مشکل کام ہے، اور یہ دنیا کا ہے، اصل تو آخرت ہے. میں ایسا کرتا ہوں، یہ کلر ولر چھوڑتا ہوں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں. نماز پڑھنے لگ کے پکا نمازی کو. دانائی اور حکمت. حضرت راجب اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب ایک شخص ہو گیا، بہت زیادہ قریب ہو گیا، لیکن وہ پینٹ شرٹ اور ٹائی سے باز نہیں آتا. آپ نے یہ نہیں کہا یہ سلیم کا نشان ہے، تو عیسائیوں کا ایجنٹ لگتا ہے. تو کبھی بات سنتا آپ کی نہیں. آپ نے اس کو قریب کیا تو پورا محلہ باتیں کرتا ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور ان کی بڑی دوستی ہے. تو دوست وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے کپڑے پہنتے ہیں. یار آپ کی پینٹ شرٹ اور آپ کی ٹائی مجھے پسند ہے، چلو تو میرے نام کا پینٹ شرٹ بازار سے خریدتے ہیں. حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ پیرانی پیر ہے، مرشد ہے، آپ پینٹ شرٹ پہنیں تو پھر ہماری دوستی خراب ہو رہی ہے. تو حضرت ایسا کرتا ہوں، یہ پینٹ شرٹ میں ختم کرتا ہوں، درزی کے پاس آپ مجھے لے چلیے جہاں سے آپ کپڑے سلواتے ہیں، اور اپنی طرح شلوار کرتا مجھے سلوا دیجیے. تو انہی کی طرح شلوار کرتا اور پگڑی اور امامے میں آتا. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ، دانائی اور سمجھ بوجھ کے ساتھ کسی کو دین کے راستے پر لانا. فتوے دے کر نہ لا، حرام ہے، ناجائز ہے، تو ملحد ہے، یہ صدیق ہے، اس سے بھاگ جائے. حکمت کے ساتھ بات کرو. کسی حلال کو حرام بھی نہیں کرنا، حرام کو حلال بھی نہیں کرنا. وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، حکمت کے ساتھ بات کون کرتے تھے؟ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ. یہ بھی حکمت کی تفسیر ہے، تیسری تفسیر کر رہا ہوں. عشاء کی نماز کے بعد بیان فرماتے ہیں، ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی آپ کے واعظ و نصیحت کو سمجھتا ہے دیہاتی،
اور برجستہ آپ موقع میں مقولہ پیش کرتے، عربی محاورہ پیش کرتے، ضرورت پڑتی آپ شعر پیش کرتے، اور وہ جھومے بغیر نہیں رہتا تھا، وہ لطف اندوز ہوتا تھا، اور عشاء کے بعد جو مجمع آپ کے ساتھ بیٹھتا فجر کی اذان تک آپ کا بیان سنتا ہے، اور فجر کے لیے سارے لوگوں کو مسجد میں آپ لے کر آ جاتے۔ اللہ رب العزت نے ایسا کمال عطا فرمایا، یہ حکمت۔ الفتح الرحمانی، شیخ عبد القادر جیلانی سب کا یہ محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ کی عربی میں کتاب، ہفتہ والی اس میں درس ہے، کیا نام ہے؟ الفتح الرحمانی۔ ایسا درس ہے جو پڑھتے چلے جائیے، دل میں اتارتے چلے جائیے، ہر موقع محل کی آیت، حدیث، عربی شعر، عربی مقولہ، عربی مثالیں، واقعے اس میں موجود ہیں۔ آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے، جو عربیت سے واقف ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی عربی سیکھنے پڑھنے میں لگائی ہوتی ہے، ان کے لیے ایسا ہوتا ہے جیسے ہم اردو پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، مزے لیتے ہیں، اور خوب دل میں اس سے اتارتے ہیں اور دلوں کو منور کرتے ہیں۔ لکھنے والے بھی پیران پیر سید الطائفہ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ۔ ایسے کئی خطبہ ہندوستان میں، پاکستان میں، ایشیا میں گزرے، جو تقریر اور تحریر کا ایسا ملکہ اللہ نے عطا فرمایا، پر جستہ شعر بتاتے تھے، دل بدی کلام پیش کرتے تھے کہ آدمی مؤثر ہوتا کے اوپر اثر کرتا تھا۔ جیسے حدیث شریف میں فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کہ بعض بیان، اچھے بیان جادو اثر رکھتے، جادو جیسے جادو کا اثر فوراً ہو جاتا ہے، ایسے بیان کا اثر ہو جاتا ہے۔ کراچی اسی آپ کی کراچی شیخ عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے۔ میں اپنے بچپن کی بات بتاتا ہوں، شدید سردی، عشاء کے بعد ان کا بیان شروع ہوتا ہے، پہلے لوگ علماء کی طرف بڑے متوجہ ہوتے ہیں۔ شدید سردی میں حضرت نے دیکھا لوگ اس وقت تو شال نہیں ہوتی تھی، دھڑیاں ہوتی تھی، چادریں ہوتی تھی، وہی پہن کے بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ ابھی میں تمہاری سردی اتارتا ہوں۔ حضرت 3 گھنٹے بیان کرتے تھے، اور جب بیان شروع کرتے تھے اس کے بعد کسی کے اوپر سردی کا کوئی اثر تک نہیں رہتا۔ گھنٹہ مارکیٹ میں آپ نے سنا ہو کتنا وہ آتے تھے، پوری کراچی بنولی ٹاؤن میں کتنی دفعہ بیان کے لیے تشریف لائے۔ علماء حضرات ایسے دیکھ کے بیان سنتے رہتے، کسی کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوتی، ایسے متوجہ ہو کے بیان سنتے۔ ان کے بیٹے پوتے بنولی ٹاؤن سے فارغ ہے، وہیں سے فیصل ندیم نے وہیں سے تخصص کیا۔ ان کے ایک بیٹے شہید بھی ہوئے، وہ بھی وفات پا گئے گریت میں، شیخ عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ۔ عبد الشکور دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں تشریف لائے، پوری کراچی میں توحید کا ڈنکا بجاتے تھے، شرک کو ختم کرتے تھے، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ بڑا شرک تھا اس کراچی میں بھائی، بڑی بدعتیں تھی، بڑی محنت کی بزرگوں نے۔ خطبہ دین پوری مل جاتے ہیں، دیکھ لیں آپ کیا بیان فرماتے تھے گھنٹوں۔ قاری محمد حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کی قبر پر بھی گیا ہوں، ان کے ساتھ کراچی میں کھانا بھی کھایا، نابینا تھے، گھنٹوں بیان کرتے تھے، قبر اپنے سامنے نظر آتی ہے، اور 3 4 دن بیان کرتے تھے عشاء کے بعد، مجمع بیٹھتا تھا، سنتا تھا، کئی گھنٹوں تک بیان کرتے، دنیا سے چلے گئے، توحید اور رسالت کو دلوں میں بچھا کے چلے گئے۔ یہ کیا ہے؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، قرآن کریم سے ثبوت کو پیش کرنا، ذخیرہ احادیث سے پیش کرنا، صحابہ تابعین تابعین سے پیش کرنا، والموعظۃ الحسنہ۔ کچھ لوگ ہوتے جو ایک دفعہ میں نہیں سمجھتے، پھر ان کے لیے موعظہ حسنہ ہے، اچھی نصیحت۔ قرآن کریم کا نام بھی موعظہ، حدیث شریف میں فرمایا یہ بہترین نصیحت کی کتاب۔ موعظہ حسنہ کیا؟ جو اچھی نصیحت ہو، موقع محل کی بات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران ایک دیہاتی آ گیا اور آپ سے کہنے لگا کہ میں ناواقف شخص ہوں، مجھے دین کا پتہ نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو دین کا واقف کار بنایا ہے، تو برائے مہربانی مجھے تھوڑے سے سوال کا جواب دے دیجیے۔
صحابہ فرماتے ہم حیران ہوئے، آپ علیہ السلام نے منبر چھوڑ دیا، لوہے کی کرسی منگوائی، اس پہ جلوہ افروز ہوئے، تشریف فرما ہوئے، اور جب تک اس کو تسلی نہیں ہوئی آپ اس کو سمجھاتے رہے، سوال کا جواب دیتے رہے، اس کے بعد وہ چلا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں، اونٹنی پر سوار ہے، ایک دیہاتی نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی، صحابہ ساتھ ہیں ورنہ آگے نہیں جانے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا خیریت؟ کہ مجھے کچھ ضروری باتیں آپ سے پوچھنی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوچھو۔ صحابہ کرام کو بھی فرمایا آ جاؤ، یہ نہیں کہا اس کو پٹائی کرو، اس نے مجھے چھیڑا ہے، بے ادبی کی، گستاخی کی، اچھی نصیحت، اس نے مہار پکڑ کے رکھی، آپ سے پوچھتا رہا، بتاتے رہے، پوچھتا رہا، بتاتے رہے، جب خوب اس کو تسلی ہو گئی گردن جھکا لی اس نے، لیکن مہار نہیں چھوڑ رہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خلی، میں چھوڑ، مہار کو چھوڑ کے تسلی ہو گئی؟ کہا تسلی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اس نے مہار چھوڑی، پھر آپ آگے تشریف لے۔ سبحان اللہ کرتا، یہ اچھی نصیحت ہے۔ تیسری روایت میں آتا ہے ایک صاحب آ گئے، وہ دیہاتی تھا، اس نے کہا میں ادب آداب کو جانتا نہیں ہوں، میں دیہاتی آدمی ہوں، سوال میں سختی کروں گا، آپ محسوس نہیں کیجئے گا۔ آپ نے بڑا پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ صحابہ موجود، میری تو بڑا بے ادب ہے، گستاخ ہے، بڑھاؤ اس کی پٹائی کرو، باندھ دو اس کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام سوالات کا جواب دیا، اس کے بعد وہ خوش ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ آخری واقعہ سنا رہا ہوں۔ خرقوس بن زہیر ایک صاحب دیہاتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی بن گئے، نماز پڑھی آپ علیہ السلام کے برابر میں، سنت یا نفل، دعا مانگی، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمانا، باقی کسی پر رحم نہیں کرنا، یہ میری درخواست ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تو نے اللہ کی رحمت کو تنگ کر دیا، اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، کیسے دعا کرتا ہے؟ وہ اٹھا اور اٹھ کے مسجد ہی میں پیشاب کرنے لگے۔ صحابہ کرام دوڑے اس کو مارنے کے لیے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ماں ضرور ہو، یعنی وہ ترکو ہو، ابھی اس کو پیشاب کر لینے دو۔ حضرات محدثین فرماتے حضور علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں پیشاب کر رہا ہے اور آپ کر پیشاب کرنے دو۔ اس کی دو وجہ، ایک وجہ یہ تھی کہ اگر صحابہ اس کو مارتے تو پیشاب کرتے کرتے بھاگتے، جیسے بچہ کہیں غلط جگہ کھڑا ہو گیا آپ پکڑا ہے تو بھاگتے بھاگتے پیشاب کرتے، اگر آپ نے بچپن میں دیکھا ہو تو ساری جگہ ناپاک ہوتی، ابھی ایک ہی کونے میں پیشاب کر رہا ہے۔ دوسرا اس کو کوئی پیشاب کی بیماری تھی، کیا تھی؟ اور بیمار آدمی کا اگر پیشاب رک جائے، پیشاب کرتے کرتے روک دے، عام آدمی بھی تھوڑا پیشاب کرے کر رک جائے، جیسے کوئی چیز نکل آئی، چھپکلی نکل آئی، سانپ نکل آیا، تو پھر اس کو بیماری لگتی نہیں لگتی، اس لیے کہ تو پیشاب کو روکنا نہیں چاہیے، اس کو بیماری اور پڑ جائے۔ پیشاب کر لیا، صحابہ کرام غصے میں، آپ علیہ السلام نے فرمایا رش علیہ البول رش علیہ الماء، اس پیشاب کے اوپر خوب پانی مار، پانی مار، یہ جگہ پاک ہو گئی۔ اس کو قریب بلایا، کس کو؟ دیہاتی کو قریب بلایا، فرمایا کہ یہ مسجد ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے، تو وہ کیا ہوتا کہ یہ پاک جگہ ہے، پیشاب پخانا نہیں کرتے، وہ نماز پڑھتے ہیں، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، پیشاب کی جگہ نہیں ہے۔ پیشاب کرنا تو دور پہاڑوں میں، ریگستانوں میں، چٹانوں میں، بیابان میں چلے جائے گا۔ وہ بڑے متاثر ہوئے خرقوس بن زہیر اور فرمانے لگے کہ میں نے ایسا معلم نہیں دیکھا، ایسا سمجھانے والا نہیں۔ اب صحابہ کو غصہ آیا ہوا تھا، آپ نے صحابہ سے فرمایا انما بعثتم میسرین ولا معسرین، اللہ نے تمہیں آسانی کے لیے بھیجا ہے، تمہیں سختی کرنے کے لیے بولے بھائی نہیں بھیجا۔ دو صحابہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، دین سیکھنے کے لیے آئے، سیکھ کے جانے لگے تو فرمایا
یسرا، اپنے علاقے میں جا کے آسانی کرنا، ولا تعسرا، تم دونوں لوگوں کو مشکلات میں نہیں ڈالنا، بشرا، لوگوں کو قریب کرنا خوشخبری سنا کے، ولا تنفرا، لوگوں کو متنفر نہیں کرنا۔ 8-10 لوگوں کا مجمع آیا، آپ نے دین سکھایا، تو آپ چاہتے ہوئے کیا نصیحت ہے؟ فرمایا بشروا ولا تنفروا یسروا ولا تعسروا، یہی نصیحت کی جس کا ترجمہ میں نے کہی، آسانیاں کرنا، مشکلات میں لوگوں کو نہیں ڈالنا، یہ ہے موعظہ حسنہ، اچھی بات کر، اچھی نصیحت کرنا۔ اور تیسرا درجہ مناظرے کا ہے، اب مناظرہ کریں، مقابلہ کریں، مجادلہ کریں، مقاتلہ کریں، اس کے کیا اصول آداب ہیں، اس کے متعلق انشاءاللہ آئندہ درس کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت آپ سب کو داعی الی اللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين طيبين الطاهرين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك